حضرت عمر کا ایمان لانا۔ ایک مزیدار قصوں میں سے ایک قصہ۔ عمر کا جنم مکہ میں ہوا تھا 583 سے 584 کے بیچ، اور ان کا انتقال 644 میں ہوا تھا، جس وقت ان کی ایج تھی 60 سے 61 کے بیچ۔ اور اردو مہینے پر دیکھیں تو 23 سے 24 محرم کے بیچ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر نے 9 عمری میں ہی مارشل آرٹ، گھڑ سواری اور ریسلنگ سیکھ لی تھی۔ عمر ایمان لانے سے پہلے اسلام کے بہت بڑا دشمن تھا۔ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اپنے مسلمان ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ عمر قریش کی بھلائی کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی تلوار کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل گیا۔ راستے میں اپنے بہترین دوست نعیم بن عبداللہ سے ملاقات کی، جس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کیا تھا لیکن عمر کو نہیں بتایا تھا۔ جب عمر نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلا ہوں، نعیم نے کہا خدا کی قسم تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اے عمر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنو عبد مناف آپ کو ان کے بیٹے محمد کو قتل کرنے کے بعد زندہ بھاگنے دیں گے؟ تم اپنے گھر کیوں نہیں آتے اور کم از کم اسے سیدھا کرتے؟ نعیم نے کہا اپنے گھر کے بارے میں پوچھو جہاں ان کی بہن اور ان کے بہنوئی ایمان لے آئے ہیں۔ عمر جب وہاں پہنچا تو ان کو سورہ طٰہٰ آیت کو پڑھتے ہوئے پایا۔ عمر اپنے بہنوئی کو مارنے لگا، اور جب ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے آئی تو ان کو بھی مارنے لگا۔ پھر بھی وہ دونوں کہنے لگے آپ ہمیں مار سکتے ہیں لیکن ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات سن کر عمر اپنی بہن کو اس قدر تھپڑ مارا کہ منہ سے خون نکل گیا اور زمین پر گر گیا۔ جب عمر نے دیکھا کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ پرسکون ہو گئے۔ اس نے اپنی بہن سے کہا مجھے وہ دو جو تم تلاوت کر رہے تھے۔ اس کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور کوئی ناپاک شخص اس کو نہیں چھو سکتا۔ اس نے اصرار کیا لیکن ان کی بہن اس کو دینے کو تیار نہیں جب تک کہ وہ اپنا جسم دھو نہ لے۔ آخرکار عمر نے ہاتھ مان ہی لی اور اپنا جسم دھویا اور آیت کو پڑھنا شروع کیا، جس کا ترجمہ ہے بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری صرف عبادت کرو اور میرے یاد کے لیے باقاعدہ نماز قائم کرو۔ وہ رویا اور چلا اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر خباب اندر سے باہر آیا اور کہا اے عمر، تمہارے لیے خوشخبری ہے، کل اللہ کے نبی نے دعا کی تھی عمر بن حسام اور عمر بن خطاب میں جسے تو چاہے ایمان عطا فرما، یہ تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ عمر اسی تلوار کو لے کر ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی موجود تھے۔ جو مسلمان وہاں موجود تھے عمر کو تلوار لیے دیکھ کر ڈر گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو اسے، اگر وہ خلوص کے ساتھ آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا تو رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور دو عالم سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عمر کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا ایمان لانے کے لیے۔ یہ سن کر وہاں کے مسلمانوں نے اس قدر نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اس وقت عمر کی ایج 39 سال تھی جب وہ ایمان لائے تھے۔ عمر کا ایمان لانے سے مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور اب مسلمان کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ ایمان لانے کے بعد عمر نے عمر بن حسام یعنی ابو جہل کو ایمان لانے کے بارے میں آگاہ کیا۔ عمر کا ایمان لانے سے مکہ کے مسلمانوں اور اسلامی عقیدے کو طاقت ملی
اور اب مسلمان کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ اگلے قسط میں عمر کی خلافت اور ان کی وفات کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر اس ویڈیو کو آپ 2 یا 3 دن کے بعد دیکھ رہے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر لنک مل جائے گا یا نیچے ڈسکرپشن پر بھی لنک مل جائے گا۔